بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو کامل، اکمل اور مکمل بنایا ہے۔ ہماری شریعت مکمل شریعت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بہت ساری عبادتیں ہیں، قولی عبادتیں بھی ہیں، فعلی عبادتیں بھی ہیں، مالی جانی جس کو بدنی اور مالی عبادت بھی کہتے ہیں۔ قولی عبادت جیسے دعا، ذکر، دعوت الی الخیر، نصیحت، تذکیر، تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، یہ قولی عبادت ہے۔ فعلی عبادت، عملی عبادت جس میں کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ نماز، یہ فعلی عبادت ہے۔ اس کو بدنی عبادت بھی کہتے ہیں۔ فعلی عبادت میں مالی عبادت بھی ہے، جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ مالی عبادت ہے۔ اب ان دونوں کا مجموعہ بھی ہے، بدنی اور مالی عبادت، جیسے حج کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، جس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے۔ اور بعض عبادتیں ایسی ہے نہ قولی ہے نہ فعلی ہے، بس اس کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ روزہ، کھانے پینے سے، جماع سے روک لینا۔ لیکن اکثر علماء کرام نے اس کو بھی بدنی عبادت میں شمار کیا ہے، اور یہ اقرب الی الصواب بھی ہے، اور بات سمجھنے آنے والی بھی ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا یہ بھی ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، کام ہے، اس لیے یہ بھی فعلی عبادت میں اس کو شمار کیا ہے۔ بہرحال روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے روک لے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ صرف ہم پر ہی مشروع ہوئی، ہم پر ہی فرضیت اس کی لاگو ہوئی، بلکہ ہم سے پہلے، اس امت سے پہلے دیگر امتوں پر بھی، دیگر مذاہب، دیگر ادیان پر بھی الگ الگ کیفیت، الگ الگ کمیت کے ساتھ، ان کی کیفیت الگ تھی، کیفیت اور کمیت میں فرق کے ساتھ، کوالٹی کوانٹٹی جس کو کہتے ہیں، الگ الگ کیفیت کے ساتھ ہر امت کے اندر روزے عبادت، روزے والی عبادت مشروع رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلی جتنی امتیں گزری ہے، ہر امت میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ روزہ مشروع کیا گیا تھا۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ ہم پر روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا
اس کی وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے آخر میں لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس عبادت کے ساتھ لعلکم تتقون فرمایا۔ علماء کرام نے یہاں پہ عجیب نکتہ فرمایا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ متقیوں کے لیے روزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے لیے روزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ایمان والے، نمازی، صدقہ دینے والے، حج کرنے والے، بلکہ یہ کہا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بے نمازی ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم کہاں روزہ رکھیں گے، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان کا یہ بہانہ یہاں پر ختم کیا گیا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو کہ تم متقی بن جاؤ، تم بھی صلحہ والے بن جاؤ، صالحین میں بھی تمہارا شمار ہو جائے۔ دیگر عبادتوں کے تعلق سے آتا ہے، قرآن مجید کے تعلق سے خود لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن کے تعلق سے فرمایا گیا متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین۔ تو اس سے نقطہ یہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس پر عمل کرے گا۔ قرآن کا فائدہ، قرآن سے ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا جو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن میں جو بات کہی گئی اس کے مطابق عمل کرے گا، جن باتوں سے روکا گیا اس سے رک جائے گا۔ قرآن میں حرام مال سے بچنے کا حکم آیا، قرآن میں زنا سے بچنے کا حکم آیا، قرآن میں سود سے بچنے کا حکم آیا، قرآن میں حکم آیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، قرآن میں آیا بھلی بات کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن میں آیا ہے۔ تو قرآن کا فائدہ، قرآن کی روحانیت کس کو حاصل ہوگی؟ متقی، ھدی للمتقین۔ لیکن روزے کے تعلق سے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہمیں ہر ایک کو سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھ کر ہم بھی متقی بن جائیں، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ جب متقی بن جائیں گے تو قرآن کے احکامات اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو قرآن سے جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہم پر مرتب ہوگا، اور قرآن کے مطابق ہم ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ھدی للمتقین۔ قرآن کی ہدایت ہمیں حاصل ہوں گی، قرآن سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ الخیر، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں صرف اس امت پہ نہیں بلکہ ہم سے پہلے ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کو مرکزیت اور جامعیت عطا فرما دی، اس طور پر کہ دیگر ادیان، دیگر مذاہب کے اندر جو ان کے روزے نمازیں ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ نماز ہوتی ہے، ان کے اندر امتیاز عطا فرما دیا ایک فرق کے ساتھ کہ نماز اس طریقے سے پاکی کی حالت میں اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی، زکوٰۃ مال کے مالک ہونے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اتنے % دی جائے گی۔ ایک امتیاز بخشا، مرکزیت، جامعیت عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایسے ہی روزے کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتیازی مقام عطا فرمایا ہے، ایک اس کا اختصاص اس کو عطا کیا ہے دیگر مذاہب، دیگر ادیان کے روزوں کے مقابلے میں۔ بہت ساری قومیں روزہ رکھتی ہیں، اناج نہیں کھاتی، پھل فروٹ کھاتی ہے۔ بہت سارے کو روزہ بات نہ کرنے کا ہوتا ہے، کسی کا روزہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو امتیاز یہ بخشا ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا ہے، جمع کرنے سے رکنا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اس کی جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب روزہ، اس سے حاصل ہونے والی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر روزہ فرض کیا ہے، یہ یوں ہی ہم پر فرض نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے مصلحتیں ہیں۔ اگرچہ کہ ہمارا نارسا ذہن اس کی حکمتوں، اسرار و حکم تک نہ پہنچ سکے۔ نارسا ذہن یعنی ہمارا جو ذہن کی کیفیت ہے جو پہنچ نہیں سکتی اس کی حکمتوں تک، اس کی مصلحتوں تک۔ لیکن بعض مصلحتیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں، علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔
جو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں روزے کی مصلحتوں کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، تو کیا ہمارے اس ظاہری مجسمے کو انسان کہیں گے کہ گوشت، ہڈی، گوشت پوست اور یہ چمڑا، اس کے مجموعے کا نام، اس مجسمے کا نام کیا انسان ہے؟ کیا انسان اس مجسمے کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یقیناً صرف مجسمے کو انسان کے، ہڈی گوشت کے چمڑے کے مجموعے کو انسان نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر اس کو صرف انسان کہیں گے تو انسان بہت کمزور، کم درجہ اور حقیر ہے، اور منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور مخلوقات میں سب سے کمزور مخلوق کہی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور مخلوقات بہت زیادہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، خلاصہ کائنات کہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ماننا ضروری ہے کہ صرف ظاہری مجسمے کا نام، ہڈی گوشت چمڑے کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کوئی اور چیز کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ہوگی تو ہم انسان کہلائیں گے؟ تو غور کرنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے سوچنے سمجھنے کی استعداد، صلاحیت پیدا کی ہے۔ تو یہ جو روحانی اس کی کیفیت ہے، جو روحانی جوہر ہے، اس روحانی جوہر کو انسانیت کہتے ہیں۔ اور نفسانی خواہشات دبیں گی تو روحانی کیفیت طاقتور ہوگی، اور روحانی کیفیت طاقتور ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے۔ یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ نفسانی خواہشات دبتی ہے روحانی کیفیت کے بڑھنے سے، روحانی کیفیت کے طاقتور ہونے سے، اور روحانی کیفیت طاقتور ہوتی ہے روزے کے ذریعے۔ روزے میں کیا کیا جاتا ہے؟ بطن اور فرج کی خواہشات کو دبایا جاتا ہے۔ بطن کہتے ہیں پیٹ، فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو۔ تو پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو شکست دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، اس سے دبایا جاتا ہے۔ جب یہ خواہشات دبے گی تو روحانی کیفیت میں اضافہ ہوگا، روحانی کیفیت میں اضافہ ہوگا تو جوہر روحانی میں اضافہ ہوگا، جو انسانیت کا خاصہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک مصلحت علماء کرام نے بیان کی ہے، حکمت، کہ روزہ رکھنے سے انسان کی روحانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جوہر روحانی بڑی مضبوط طاقتور ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کی جوہر روحانی طاقتور مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح دوسری مصلحت علماء کرام نے بیان فرمائی کہ بدنی اعتبار سے بھی اس کو قوت، طاقت عطا ہوتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ المعدۃ ام الامراض، معدہ بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بہت زیادہ کھانے پینے سے اور طرح طرح کے مرغوبات، مشروبات، ماکولات کھانے پینے سے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور سب کا ذریعہ، سب کی جڑ معدے کے خرابی ہوتی ہے۔ المعدۃ ام الامراض، معدہ بیماریوں کی جڑ ہے، اور روزے کا کام ہی یہ ہے کہ روزہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ جب معدے کی اصلاح ہو جائے گی تو ساری بیماریوں سے خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، کہ انسان کے لیے سب سے خطرناک، سب سے خراب بات یہ ہے کہ وہ اپنا شکم پر رکھے، اپنا پیٹ ہمیشہ بھرا رکھے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اس کو برتن کہا گیا، وعاء شرا، کہ بھرا ہوا برتن شر کا باعث ہوتا ہے، اور شر یہ ساری بیماریوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو روزے میں یہ انسان کی جہاں روحانی کیفیت کی اصلاح ہوتی ہے، روحانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، تقویت نصیب ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہی بدنی اعتبار سے بھی انسان کو قوت، طاقت نصیب ہوتی ہے۔ تیسری مصلحت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی
کہ روزے کے ذریعے سے صبر و استقامت انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہے، کہ انسان روزے سے ہوتا ہے باوجود قدرت کے، باوجود قدرت کھانے پینے کے، سامنے مرغوبات، اچھی سے اچھی مرغوبات، معقولات، کھانے کی چیزیں، جو پسندیدہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب، میٹھا پانی، میٹھا مشروب سامنے سب موجود ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ آدمی اس کو ہاتھ لگا لے، منہ لگا لے، حالانکہ کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں، اس کے استعمال پر اس کو قدرت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو جلد سے جلد استعمال کرے، کھانے پینے میں استعمال کر لے، لیکن مجال ہے کہ اس کو ہاتھ لگا لے، خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کہ کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے اور اللہ کے غضب کا کہیں میں مستحق نہ ہو جاؤں۔ اس لیے روزہ انسان کو صبر و استقامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ تیسری مصلحت علماء کرام نے بیان فرمائی، روزے کے اندر، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جہاں روحانی تقویت ملتی ہے، جسمانی تقویت، جسمانی طاقت ملتی ہے، وہیں صبر و استقامت اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ غض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، اگر تم کر سکو، اگر تمہاری استطاعت ہو، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اگر تمہاری اتنی استطاعت ہے کہ تم نکاح کر سکو تو ضرور نکاح کرو۔ کیوں نکاح کرو؟ اغض للبصر، یہ نکاح تمہیں آنکھوں کے گناہوں سے بچانے والا ہے، واحسن للفرج، اور یہ نکاح تمہیں شرمگاہ کے گناہوں سے بچانے والا ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا مالی کمزوری کی وجہ سے یا ان دونوں کی کمزوری کی وجہ سے یا کچھ اور حالات کی وجہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے، فعليه بالصوم، تو تم پر واجب ہے کہ تم روزہ رکھو، فإنه وجاء له، کیوں روزہ رکھو؟ کہ تمہیں یہ بندش کرا دے گا سارے گناہوں سے، یہ روزہ انسان کو سارے گناہوں سے بندش کا کام کرے گا۔ جب انسان کی خواہشات جب ابھرتی ہے، جب مال ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتا، تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے، کثرت سے روزہ رکھے، تاکہ گناہوں سے بچنے میں اس کو کام آئے، صبر استقامت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک حدیث میں آیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، الصوم نصف الصبر، اور صبر اور روزہ نصف صبر ہے، آدھا صبر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر صبر کو، روزے کو آدھا صبر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ انسان کے اندر 3 قوتیں ہوتی ہیں، قوت شہوانی، قوت غضبی اور قوت روحانی۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، کثرت سے روزہ رکھتا ہے، تو قوت روحانی میں تقویت آتی ہے، مضبوط ہوتی ہے قوت روحانی اس کی، جس کی وجہ سے قوت شہوانی مغلوب ہوتی ہے، دب جاتی ہے۔ شہوانی جو برائی پر ابھارنے والی اندر سے احساسات ہے، اس کو شہوانیت کہتے ہیں۔ تو قوت شہوانی، قوت غضبی، قوت روحانی، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر قوت روحانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور صبر و استقامت اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک اور اس کی وجہ مصلحت حکمت علماء کرام نے روزہ رکھنے کی بیان فرمائی کہ جب بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ کی نعمتیں کی شکر گزاری، قدردانی اس کو نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے، کہ جب بھوک پیاس سے دن گزارے گا، کھانے کی قدرت کے باوجود، کھانا موجود ہونے کے باوجود کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، تو اس کو بھوک پیاس کا احساس ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ اور جب نعمتوں کے ذریعے، کھانے پینے کی نعمتوں کے ذریعے جسم کی اعضاء و جواہر کی نعمتیں مضبوط ہوگی اور اس دیگر نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تو ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنے گا، نعمتوں کی شکر گزاری، قدردانی اس کو نصیب ہوگی۔
تو یہ مصلحت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ روزہ رکھنے کی مصلحت حکمت یہ ہے کہ جہاں روحانی قوت، جسمانی قوت اور صبر و استقامت پیدا کی جاتی ہے، وہیں اس کو ایک چیز اور عطا کی جاتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی یہ بندہ کرتا ہے، قدردانی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک حکمت اور مصلحت بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بھوک پیاس کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے، ان کا زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص بچپن سے ہی بڑھاپے تک ناز و نخرے میں پلے، بھوک پیاس کا اس کو احساس نہ ہو، وہ غریبوں کا کیا احساس کرے گا؟ وہ بھوکے پیاسوں کا کیا تعاون اور مدد امداد کرے گا؟ امداد تو، تعاون تو، مدد تو وہی کرے گا جو خود بھی بھوکا رہا ہو، خود بھی بھوک پیاس سے گزرا ہو۔ تو روزہ رکھنے کی مصلحت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ بھوک پیاس سے جب یہ دن گزارتا ہے تو غریبوں و محتاجوں کا اس کو احساس ہوتا ہے، پھر ان کا مداوع کرتا ہے، ان کا آسرا سہارا بنتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، بے سہارا کا سہارا بنتا ہے، ہر طرح سے امداد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک مصلحت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ علماء کرام نے جس کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب اس طرح نصیب ہوتا ہے کہ بندہ ہر چیز میں اللہ کا محتاج بن جاتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں بنتا، اپنے آپ کو محتاج محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب تو ہی بخشنے والا ہے اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اپنی عبادتوں کا، اپنی رضا و تسلیم، ہر چیز اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور ہر عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اللہ کے حوالے کر دے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری دیگر عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے فرض کردہ روزے کو پابندی سے رکھیں، معمولی بہانوں سے روزہ نہ توڑیں اور نہ روزہ نہ چھوڑیں۔ صحت مند ہونے کے باوجود، کوئی عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنا بڑی بدبختی کی علامت ہے، بڑی محرومی کی علامت ہے، بہت بڑی محرومی کی علامت ہے کہ جس نے رمضان المبارک پایا، اپنی مغفرت نہ کرائی، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اور ہمیں یہ رمضان نصیب ہوئے ہیں، شکر ادا کریں اور اس کی قدردانی کریں، جیسے تیسے ہو روزہ رکھے، جہاں تک ممکن ہو روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزے کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ روزہ دار کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میں سے ایک دروازہ ریان نامی دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ يدخل منہ صائمون لا يدخل منہ احد غیرہم، کہ روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ دروازے سے آواز آئے گی این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہیں وہ روزے دار جو اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھا کرتے تھے؟ فیقومون، تو سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، جب تک وہ دروازہ چالو رہے گا، کھلا رہے گا، جب تک کہ سارے روزے دار اس میں چلے نہ جائیں۔ فَإِذَا دَخَلُوا اغلقا، جب سارے روزے دار چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، دوسرا جنتی بھی کوئی روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے جا نہیں سکے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے الصوم جنۃ یستجن بہ العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ تو روزہ رکھیے، روزہ کی پابندی کیجیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے خاصے نوجوان، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں،
کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں، آج سے ارادہ کر لے، اگر آج روزہ نہیں رکھے کل سے پابندی سے روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیں، ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے روزہ ایک چھوڑنا اور قیامت تک اگر کوئی بندہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھے اس کے بدلے میں، تو روزہ اس کی کفالت نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے روزے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت رمضان کے ایک روزے کی ہے میرے بھائیوں۔ تو رمضان کے روزے کی پابندی کریں، رمضان کے روزے نہ چھوڑیں۔ رمضان کے روزے بہت فائدے ہیں، روحانیت بھی تر ہوتی ہے، روحانیت میں تقویت ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب انسان روزے سے اپنے آپ کو رکھتا ہے، کھانے پینے سے جماع سے روکتا ہے، تو ہمارے اکابرین کا، سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، تبع تابعین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ صرف کھانے پینے سے جماع سے نہیں رکتے تھے، بلکہ جسم کے اعضاء و جوارح کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ کہ ان کا روزہ تو اس طرح گزرتا تھا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے تھے، گویا کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ عبادتوں میں گزارتے تھے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہر رمضان گزشتہ سال کے رمضان سے زیادہ ہم برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ ہر آنے والا رمضان گزشتہ رمضان سے زیادہ شرمندہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا یہ رمضان میری مغفرت کرا سکے گا؟ کیا یہ میرے پورا مہینہ، میرے ایام زندگی کے قیمتی لمحات مجھے جنت تک پہنچا سکیں گے، جہنم سے مجھے بچا سکیں گے، اللہ کی رضا کا پروانہ دلا سکیں گے؟ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا میں ان رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہوں؟ کیا میں کھانے پینے جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حرام کاری سے بھی رک رہا ہوں، زبان کے گناہ سے رک رہا ہوں، جھوٹ کہنے سے بچ رہا ہوں، کسی کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہوں، غیبت سے، چغلی سے، بغض سے رکھنے، کسی کا بغض دل میں رکھنے سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہوں؟ یہ ساری چیزیں غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ کیا میں اپنے کانوں کو، آنکھوں کو گندی بات دیکھنے، گندی بات سننے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں؟ غیبتوں سے، چغلیوں سے، گانوں سے، بہتان سے، بری بات سے، بدگوئی سے، لغویات سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو بچا رہا ہوں؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ روزہ کھانے پینے جماع کے علاوہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ جسم کے ہر عضو کا ہے، ہر جسم کے ہر عضو کا ہے۔ روزہ تو رمضان تو آیا تھا کہ ہماری اصلاح کرانے کے لیے، ہماری عادتیں بدلوانے کے لیے، کہ رمضان آتے تھے مسلمانوں کی عادتیں بدل جایا کرتی تھی، کہ غفلت والی زندگی سے اطاعت والی زندگی ہوا کرتی تھی، بے نمازی والی زندگی سے پابندی والی نماز والی زندگی ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت سے عاری زندگی سے اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت معمول میں آ جایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں تبدیلی اتنی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی کے علاوہ باقی کوئی چیز کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ موبائل ویسے ہی غلط استعمال آج بھی جاری ہے۔ رمضان کے علاوہ جو گناہ ہم پہلے کرتے تھے، آنکھوں کے، زبان کے، دل و دماغ کے، ہاتھ پیر کے، رمضان میں بھی وہ گناہ جاری ہے۔ بس اتنا ہے، وقت کے اوقات کی الٹ پھیر کر دی ہے۔ دن میں کرنے کے بجائے وہ گناہ رات میں، رات کے گناہ دن میں، اوقات کی تبدیلی، بس کھانے کی ٹائمنگ میں ہم نے تبدیلی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اتنی دور تک نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے بزرگان دین موجودہ زمانے کے اکابرین کو ہی دیکھ لیں، ان کے رمضان کس طرح گزرتے ہیں، تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دن بھر روزہ رکھیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، رات میں تراویح کا اہتمام، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، اور صدقہ خیرات، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو جاتے تھے تو سخاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بڑھ جایا کرتی تھی جیسے تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت تیز ہوا کرتی تھی۔ جو مال آیا، جو موجود رہا، سب سخاوت، سب لوگوں میں بانٹ دینا، لٹا دینا۔ تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے، اس بات پر عمل کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، غریبوں کا، محتاجوں کا، حاجت رواؤں کی حاجت پوری کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، غریبوں کے لیے مددگار ثابت ہو، معاون و مددگار ثابت ہو۔
مدارس کی جو سفراء آتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، مساجد میں جو کام ہوا کرتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جایا کرتا ہے، 1 کا 70 کے حساب سے ملتا ہے، 70 گنا نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کو جس طرح گزارنا چاہیے اس کا ادب احترام کرتے ہوئے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔